السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 کا نام ہے انصاف۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا جیسی کرداری صفات اپنانے کی ترغیب پا سکیں، کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں، 1 منٹ میں کم از کم 50 اختراعی ہجوں والے یا بے معنی الفاظ پڑھ سکیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، 1 سے 10 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں، استفہامی جملے بنا سکیں۔ ایسے جملے جس میں کوئی بات پوچھی جائے اسے استفہامی جملے کہتے ہیں۔ توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں۔ نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں۔ پیارے بچوں، سوچ کر یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، انصاف کا مطلب ہے کہ حقدار کو اس کا حق دینا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ سبق نمبر 5 کی اب ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں، الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اختلاف، امیر المؤمنین، ظلم، گواہ، مظلوم، گھمنڈ، غلام، جناح۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ اختلاف مطلب بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اس بات کے اوپر۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دونوں حضرت زید بن ثابت کے گھر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المؤمنین، یہاں تشریف رکھیے۔ امیر المؤمنین مومنوں کا امیر، امیر کہتے ہیں بڑا، جو رہنمائی کرے، جو فیصلے کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ جب حضرت زید نے حضرت عمر کو بستر پر بیٹھنے کے لیے کہا تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا۔ جب آپ کو یہ کہا ہے کہ معاملے کا فیصلہ کرے تو آپ نے امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق کو کیوں کہا کہ بستر پر بیٹھے؟ میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے، یعنی دونوں فریق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ جو بحث تھی، جو معاملہ تھا، اس پر بات چیت شروع ہوئی۔ بحث کا مطلب بات چیت شروع ہونا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی نے دعویٰ کیا یعنی بات کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے۔ گواہ جس شخص نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو گواہ کہتے ہیں۔ تو اب شرعی اصولوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔
شریعت یعنی دین کے اصولوں کے مطابق اب لازم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے کہا، آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے، یعنی حضرت ابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں کہ وہ ان سے قسم لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانا لوگوں کی موجودگی میں کوئی بات کرنا، اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو، کیونکہ حضرت زید نے حضرت عمر فاروق کا لحاظ کیا اور کہا کہ وہ قسم نہ لیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے کہا کہ آپ جج بننے کے اہل نہیں ہیں، اہل نہیں ہو سکتا، جج نہیں بن سکتا، جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ جب تک یہ برابری نہیں آتی کہ امیر المومنین اور عام بندہ ایک برابر ہیں، جج بننے کے تم اہل نہیں ہو، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ایک دفعہ مصر کے حاکم حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے محمد بن عمرو نے ایک مصری کو کوڑے مارے۔ مصری کہتے ہیں مصر کے رہنے والے۔ حاکم کے بیٹے نے ایک مصر کے رہنے والے شہری کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں، اور یہ کہا کہ میں حاکم کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری بدوی کو قید کر دیا، یعنی خانہ بدوش، بدوی خانہ بدوش جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اور اونٹوں کے اوپر تجارت کرتے تھے، اس کو بدوی کہتے ہیں۔ اس کو قید کر لیا حاکم نے کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہ کر دے، وہ مصری شخص یہ نہ ہو کہ حاکم کے بیٹے کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دے، کیونکہ اس ٹائم پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے۔ ایک عرصہ کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو وہ مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ جب مصری اپنی قید پوری کرنے کے بعد رہا ہوا یعنی کہ آزاد ہوا تو وہ مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے عرض کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ حضرت عمر نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا، اسے کھانا پینا پیش کیا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمرو کو مدینہ بلوا بھیجا۔ آپ نے پیغام بھیجا مصری حاکم اور اس کے بیٹے کو کہ وہ مدینہ تشریف لائیں۔ جب دونوں مدینے پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا۔ جب وہ دونوں حاکم اور اس کا بیٹا مدینہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری شہری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ حاکم کے بیٹے کو کوڑے مارو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ مصری نے حاکم کے بیٹے کو کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑوں کی اولاد کو مارو۔ مصری شہری کوڑے مار رہا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑا مارنے پر کہتے کہ بڑوں کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمرو بن العاص کو بھی مارو، یعنی حاکم کو بھی کوڑا مارو، کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اسے باپ کے
اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حاکم کا بیٹا اس غرور میں تھا کہ میرا والد حاکم ہے، اس لیے اقتدار کا لالچ، یعنی کہ ان کا والد حاکم تھا، اس لیے غرور کے اندر اس نے مصری شہری کو کوڑے مارے تھے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ مصری شہری نے کہا کہ مجھے حاکم کے بیٹے نے مارا تھا، میں نے اسے مار کر بدلہ لے لیا ہے، اب میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارتا، میں حاکم کو نہیں ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے، اگر تم حاکم کو بھی مارتے تو میں امیر المومنین تمہیں نہ روکتا۔ پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضبناک لہجے میں فرمایا، غضبناک غصے کے ساتھ آپ نے فرمایا اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ یعنی کہ اپنے شہریوں کو نوکروں جیسا سلوک کب سے کرنا شروع کر دیا؟ غلام بنانے کا مطلب ہے عرب میں پہلے لوگ غریب آدمی کو خرید کر اپنی مرضی سے اس سے جیسا بھی سلوک کرنا چاہیں اس سے کرتے تھے، جب کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، یعنی ہر انسان کو اس کی والدہ نے آزاد پیدا کیا ہے، جنا پیدا کرنا۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے سیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف بہت مشہور تھا۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے لیے کس صحابی کے پاس گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔